پڑھ کر سناتے رہیے یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہیے، کیونکہ حقیقتاً نماز فحش، گندے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقتاً اللہ کو یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا تمہیں یاد کرنا تمہاری اس نماز سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے، کیونکہ جب بندہ نماز کے ذریعے یا کوئی اچھا کام کر کے یا برائی سے خود کو روک کر خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا بھی اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تم کو یاد کروں گا، کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کیا کرو مگر ایسے طریقے سے کہ جو بہتر سے بہتر، عمدہ اور مہذب طریقے سے ہو، سوا ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، یعنی ہر حال میں تم ان سے میٹھے اور نرم انداز میں گفتگو کرو، لیکن اگر وہ اسے تمہاری شرافت کی بجائے کمزوری سمجھ بیٹھیں تو ایسے ظالموں سے انہی کی زبان اور لب و لہجے میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ان سے اس طرح بحث کرو کہ ان سے کہو، کیونکہ ہم نے اس چیز کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مان لیا ہے جو چیز کے ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز کو بھی دل سے مان لیا ہے جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، کیونکہ بہرحال ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی تو ہے، اور ہم اسی خدا کے مسلم یعنی تسلیم کرنے والے فرما بردار ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ گمراہی اور اختلاف کو بحث کا نقطہ آغاز نہ بناؤ، بلکہ حق و صداقت کے ان اجزاء سے بات کو شروع کرو جو تم نے اور ان میں مشترک ہیں، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری، اور اسی لیے وہ لوگ جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کو دل سے مان کر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ہماری باتوں، نشانیوں، دلیلوں اور آیتوں کا جان بوجھ کر انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو حق یا ابدی حقیقتوں کے منکر یعنی کافر ہیں۔ آپ نہ تو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہی کرتے تھے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو باطل پرست شک میں پڑ سکتے تھے کہ شاید یہ قرآن بھی آپ نے خود ہی لکھ لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کھلی ہوئی دلیلیں، نشانیاں اور آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں اور ذہنوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری دلیلوں، باتوں اور آیتوں کا جان بوجھ کر انکار نہیں کرتے مگر صرف ظالم ضدی گناہگار لوگ۔ انہی نے کہا کہ اس شخص پر اس کے پالنے والے مالک کی طرف سے کوئی خاص معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہیے کہ نشانیاں یا معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف اور صرف واضح طور پر برے کام کے برے انجام سے کھلا ہوا خبردار کرنے والا، اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری جو اب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں رحمت، نصیحت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان لائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہونے کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ وہ اسے بھی جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور اسے بھی جو زمین میں ہے، اور یہ بھی کہ جو لوگ باطل کو دل سے مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ صحیح معنی میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو تم سے اللہ کے عذاب کو لانے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اگر ایک مقررہ مدت یا ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا اور ان کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا، اور بہرحال وہ عذاب ان پر لازمی طور پر آ کر ہی رہے گا، وہ بھی اچانک اس حال میں کہ ان کو اس کے آنے کی کچھ خبر تک نہ ہوگی۔ وہ آپ سے اللہ کے عذاب کے آنے کی پھر جلدی مچا رہے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہنم ان کافروں، حق منکروں کو پہلے ہی سے گھیرے میں لے چکی ہے، لیکن اصل جہنم گناہ ہے جو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ موت
کیونکہ کشف حقائق کا نام ہے، اس لیے مرتے ہی یہ حقیقت ان پر عیاں ہو جائے گی۔ جس دن یہی عذاب انہیں اوپر سے بھی چھا کر ڈھانپ لے گا اور پیروں کے نیچے سے بھی انہیں جکڑ لے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا، ان برے کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو، جو خدا و رسول کو دل سے مان کر ایمان لائے ہوں، میری زمین بہت وسیع ہے، پس تم اکیلی میری ہی بندگی مکمل اطاعت کیا کرو، کیونکہ ہر نفس یعنی ہر شخص کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اور پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ اب جن لوگوں نے خدا و رسول کو دل سے مانا ہوگا اور انہوں نے نیک کام بھی کیے ہوں گے، ان کو ہم جنت کے اونچے اونچے درجوں میں یا جنت کی بلند و بالا عمارتوں اور بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا اچھا اور کیسا عمدہ ہے اجر عمل کرنے والوں کا، جنہوں نے صبر و برداشت سے بھی کام لیا اور جو اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ اور کتنی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے جو اپنی روزی یا غذا خود اٹھائے نہیں پھرتی، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے، کیونکہ وہی تمہارا رازق ہے، وہی سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے قابو کر کے کام میں لگا دیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھائے چلے جا رہے ہیں، یا پھر یہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر کے بڑھا دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ یا کم کر دیتا ہے، کیونکہ حقیقتاً خدا ہر چیز کا اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اب اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کر دکھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اللہ کا شکر، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، اور یہ دنیاوی یعنی دنیا داری کی زندگی کچھ بھی تو نہیں ہے مگر کھیل تماشا اور دل کا بہلاوا۔ حقیقتاً آخرت کی دوسری زندگی کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جان لیتے جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین یعنی طریقہ زندگی کو خدا کے لیے خاص کر کے، یعنی خدا کا خالص اعتقاد کر کے اسی سے دعا مانگتے ہیں، یعنی جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے۔ مگر اس کے بعد جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو اچانک دوسرے ہی لمحے سے وہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات کی نعمت کا انکار کر دیں اور دنیا کی زندگی کے خوب مزے لوٹیں۔ خیر، انہیں اپنی اس بدمعاشی کا انجام بہت ہی جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو امن والا محترم گھر یا گھرانہ بنایا ہے، حالانکہ ان کے چاروں طرف کے شہروں یا علاقوں میں لوگ جھپٹ کر اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کی غلط باتوں اور جھوٹے خداؤں کو تو مان لیتے ہیں اور اللہ کی نعمت محمد و آل محمد کا انکار پر انکار کیے چلے جاتے ہیں؟ اور بھلا اس شخص سے بڑا ظالم گناہگار کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق یا سچی حقیقت کو جھٹلائے، جبکہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شکل میں ان کے سامنے بھی آ چکا ہو؟ کیا ایسے حق کے انکاریوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں یعنی ہماری خاطر مشقتیں برداشت کیں، یعنی ہماری راہ میں مجاہدہ، جد و جہد اور بھرپور کوشش کی، انہیں تو ہم خود اپنے راستے دکھا دکھا کر اپنی راہوں پر لگاتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اچھے کردار والے، خلوص والے نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ قریب والی زمین پر روم والے جنگ ہار گئے، مگر وہ اپنے اس ہار جانے کے بعد پھر جیت کر غالب آ جائیں گے، وہ بھی بہت جلد، تھوڑے سے سالوں میں، کیونکہ سارے کا سارا معاملہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، غرض اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، کیونکہ وہی زبردست عزت اور طاقت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، کیونکہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بس سطحی اور ظاہری پہلو کو تو خوب جانتے ہیں، مگر آخرت یا دوسری آنے والی زندگی سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنی ذات کے اندر یا اپنے دلوں کے اندر غور نہیں کیا؟ کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کسی حکمت کے تحت برحق یعنی بامقصد بالکل صحیح طور پر ٹھیک ٹھیک ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا نہیں کیا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے پالنے والے مالک کی بارگاہ میں حاضری یا اس سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر چاروں طرف چلے پھرے نہیں تاکہ انہیں ان لوگوں کا حشر اور انجام نظر آتا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تو ان سے کہیں زیادہ طاقتور بھی تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تو پوری زمین کو تہو بالا کر ڈالا تھا، یا انہوں نے زمین کو خوب خوب کھودا یعنی خوب ہل چلائے اور نہریں کاریزیں اور دریا بہا دیے اور خوب معدنیات بھی نکالیں اور زمین کو اتنا آباد کیا یعنی اس میں اتنی زیادہ عمارتیں بنائیں کہ جو اس سے کہیں زیادہ ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں، مگر جب ان کے پاس ان کے رسول روشن واضح کھلی کھلی دلیلیں اور خدا کی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ان کو بری طرح جھٹلا دیا۔ غرض اللہ بھی ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، مگر وہ تو خود اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جنہوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا، بلکہ وہ تو اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ غرض اللہ ہی پیدائش کی ابتدا بھی کرتا ہے، یعنی پہلے پہل اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی ان کو پلٹا کر لائے گا، پھر اسی کی طرف تمہاری حاضری بھی ہوگی۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو مجرم گنہگار سخت مایوسی کے عالم میں ہکا بکا رہ جائیں گے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم گنہگار لوگ بہت بری طرح حیران و پریشان ہو کر سخت مایوسی کے صدمے سے بالکل گمسم ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کے ٹھہرائے اور بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کی سفارش تک نہ کر سکے گا، بلکہ وہ خود اپنے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ غرض جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سارے کے سارے انسان الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اب جن لوگوں نے اللہ اور رسول کو دل سے مانا تھا اور وہ اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے تھے، وہ ایک خاص بہشت کے باغ میں خوش خوش ہوں گے، مگر جنہوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا تھا اور ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کو اور آخرت کی حاضری یا خدا سے ملاقات کو جھٹلایا تھا، وہ عذاب یا سزا کی حالت میں حاضر کیے جائیں گے۔ بس اس عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی تسبیح کرتے ہوئے اللہ کی پاکی اور بے عیب ہونے کو بیان کرو جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور یہی حمد و تسبیح کرو رات گئے اندھیرے میں بھی اور جب تم پر ظہر یعنی دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔
کیونکہ وہی خدا ہے جو زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، یعنی بے جان چیزوں میں سے جاندار کو نکالتا ہے، اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی بے جان چیزوں میں سے جاندار چیزوں کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ بالکل اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے، یعنی بس اسی طرح تم بھی اپنی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں اور دلیلوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک ایک دم سے تم چلتے پھرتے ہوئے انسان بن کر پھیلتے چلے جا رہے ہو، یعنی کچھ کاربن، کیلشیم، سوڈیم جیسی ادنا بے جان بے حس چیزوں سے انسان جیسے احساسات، جذبات، شعور، تعقل، تخیل، ارادہ، اختیار جیسی عظیم صلاحیتوں والی عجیب مخلوق بھی پیدا کر دی، اور اس کی نسل کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی حکمت و قدرت کی مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون اور اطمینان حاصل کرو۔ ذرا مرد اور عورتوں کے باہمی ربط اور جنسی مطابقت کی باریکی اور ہم آہنگی کا اندازہ تو لگائیں کہ اس میں خدا کی قدرت و حکمت کی کیسی عظیم اور عجیب نشانی ہے۔ اس میں بے انتہا لذت و سکون بھی ہے، نسل کی بقا بھی ہے، اور گھر اور خاندان کی بنیاد بھی۔ پھر اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بھی پیدا کر دی کہ جس سے عشق و عاشقی کی پوری کائنات وجود میں آ گئی اور اولاد کی پرورش کا سامان بھی ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام باتوں میں خدا کی قدرت و حکمت کی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بھی اس کی قدرت و حکمت کی دلیلوں اور نشانیوں میں سے ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا بھی حقیقتاً اس میں بھی خدا کی قدرت و حکمت کی بہت سی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان کی حقیقت جاننے والوں کے لیے۔ اور اسی کی قدرت و حکمت کی دلیلوں اور نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا جاگنا، اور تمہارا خدا کے فضل و کرم یعنی روزی تلاش کرنا، یقیناً اس میں بھی بہت سی دلیلیں اور خدا کی عظمت، قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی قدرت، عظمت اور حکمت کی دلیلوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دمک اور کڑک دھمک دکھاتا ہے، نقصان اور تباہی کے خوف اور فائدے کی طمع کے ساتھ، اور پھر بلندی سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں بھی حقیقت تک پہنچنے کی بہت سی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ پھر اس کی دلیلوں نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم اور برقرار ہیں۔ پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا تو بس ایک ہی پکار میں اچانک تم سب نکل آؤ گے، یعنی اتنی بڑی کائنات کے خالق کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا کوئی بڑا کام نہ ہوگا جس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تیاریاں کرنی پڑیں، بس ایک پکار بہت کافی ہوگی، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب خدا کی اطاعت کرنے والے فرما بردار غلام ہیں۔ پھر وہی خدا ہی تو ہے جو پیدائش کی ابتدا بھی کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ بھی زندہ کر دے گا، اور یہ اس کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے بہت زیادہ آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس خدا کی شان مثل اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، یعنی اس کی مثل اعلیٰ یعنی اس کی صفت و وصف یا مثال آسمانوں اور زمین میں سب سے برتر و اعلیٰ ہے، اور یہ بھی کہ وہ زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے، اور بہت گہری مصلحتوں کے مطابق سمجھ بوجھ کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ اس نے تمہارے لیے خود تمہاری ہی مثال پیش کی ہے۔ کیا تمہاری ملکیت میں جو غلام ہیں ان میں سے کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو اس مال و دولت میں
جو ہم نے دیا ہے تمہارے ساتھ برابر کے شریک اور حصے دار ہوں، اس طرح کہ تم اور وہ اس میں برابر کا حق رکھیں؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے تم اپنے آپس کے برابر کے آدمیوں سے ڈرتے ہو؟ غرض اس طرح ہم اپنی باتیں اور دلیلیں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، لیکن یہ ظالم گناہ گار لوگ بے سمجھے بوجھے اپنی خواہشات اور تخیلات کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اب اسے کون سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے جسے خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہو، یعنی جسے خدا نے گمراہ قرار دے دیا ہو؟ پھر ایسے لوگوں کے کوئی مددگار حمایتی بھی نہ ہوں گے، یعنی طالبان حق کے لیے خدا ان کی طلب اور کوشش کے مطابق ہدایت کے اسباب فراہم کر دیتا ہے، اور گمراہ پسند یا گمراہی پر جمے بیٹھے رہنے والے ضدی حق دشمنوں کو اللہ اپنی ہدایتوں اور توفیقات سے محروم کر دیتا ہے، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب راستوں سے ہٹ کر بالکل ایک طرف کے ہو کر اپنا رخ اور اپنی توجہ کو اس دین حق کی طرف سیدھا جما دیں، کیونکہ یہی اللہ کی وہ فطرت یا بناوٹ ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی فطرت یا بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ یہی بالکل سیدھا اور درست دین یعنی طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، لہٰذا اسی خدا سے لو لگائیے اور اسی کی طرف توجہ کیے رہیے اور اسی کی ناراضگی اور سزا سے ڈریے، اور نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہیے، اور ان مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے جنہوں نے اپنا دین تقسیم کر کر کے الگ الگ بنا لیا اور اس طرح اپنے دین میں تفرقہ ڈال کر گروہوں میں بٹ گئے، اور اب ہر گروہ اسی میں خوش مست و مگن ہے جو کچھ کہ اس کے پاس ہے۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف لو لگا لگا کر دعا کرنے لگتے ہیں، پھر جب خدا انہیں اپنی طرف سے اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کا انکار یعنی کفران نعمت کریں، یا تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ خیر، خوب مزے اڑا لو، ان قریب اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند دلیل یا ثبوت اتارا ہے جو ان کے سامنے بول کر اس شرک کو ثابت کرتا ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے بدلے میں ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکایک بالکل مایوس ہی ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے رزق میں چاہتا ہے وہ وسعت دے دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت سی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے یا ان پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجیے اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی اور خوشی کے طلبگار ہوں، اور یہی لوگ ہر طرح کی بہتری، مکمل، بھرپور، حقیقی ابدی کامیابی پانے والے بامراد ہیں۔ رہا وہ سودی مال جو تم قرض دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک بالکل نہیں بڑھتا، یعنی اللہ کے ہاں اضافہ کا باعث نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف سرمایہ دار کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب جو تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ در حقیقت اپنا مال خوب بڑھا چڑھا کر دوگنا چوگنا پاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی بھی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں مراد رشوت اور سود کے حرام مال والے سرمایہ دار میں بھی کوئی ایسا ہے
جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکے پاک ہے اس کی ذات، اور وہ بہت بلند و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ احمق یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت اور سود کا یہی مال اور کاروبار ان کو رزق دیتا ہے، ساری معیشت کو چلاتا ہے اور انہیں زندہ رکھتا ہے۔ خشکی اور تری میں جو فساد بلائیں یا خرابی پیدا ہوتی ہے وہ لوگوں کی اپنی اسی کمائی اور برے کاموں سے ہوتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے کیے ہیں، تاکہ خدا ان کے کیے ہوئے کچھ کاموں کا مزہ چکھا دے، تاکہ شاید وہ اس طرح اپنے برے کاموں سے پلٹیں یا توبہ کر کے باز آ جائیں۔ ان سے کہیے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ زیادہ تر مشرک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ یعنی چہرہ اور توجہ اس سچے دین کی طرف مضبوطی کے ساتھ جما دیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹل جانے کی کوئی صورت ہی نہیں، یا قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے کسی طرح سے ٹلنا ہی نہیں۔ اس دن وہ لوگ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ اب جس کسی نے حق کا انکار کیا اس کے اس کفر کا نقصان خود اسی کو اٹھانا ہوگا، اور جس نے اچھے اچھے کام کیے تو وہ لوگ خود اپنے ہی لیے نفع اور راحت کا سامان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے صلہ دے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خدا حق کے منکروں کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور خدا کی قدرت اور حکمت کی دلیلوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اسی طرح کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل و کرم مراد روزی تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور اسی لیے ہم نے تم سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس کھلی ہوئی واضح اور روشن نشانیاں، دلیلیں اور معجزے لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا یا جو مجرم ثابت ہوئے، یعنی جو لوگ خدا کی دلیلوں، معجزوں، باتوں اور نشانیوں سے اندھے بن کر انکار ہی پر جمے رہے، ان سے ہم نے انتقام لیا، کیونکہ ہم پر یہ واجب الادا حق تھا کہ ہم خدا و رسول کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کی مدد کریں۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں، یعنی بادلوں کو گھیر گھیر کر لاتی ہیں، پھر خدا ان بادلوں کو آسمانوں میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، پھر انہیں مختلف ٹکڑوں کی شکل میں لاتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے بڑے بڑے قطرے بادل میں سے ٹپکتے ہی چلے آتے ہیں، یہی وہ بارش ہے جسے خدا اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے، تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ بارش ان پر برسے وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو چکے تھے۔ اب دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو کہ مردہ خشک پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا کو بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد ہوتا دیکھیں تو وہ فوراً کفر و انکار یعنی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب بھی ہے کہ خدا کے رسول تو خدا کی رحمت سے خدا کا پیغام لاتے ہیں، مگر جب لوگ ان کو نہیں مانتے اور اس نعمت کا انکار کرتے ہیں تو خدا ظالموں جابروں کے ذریعے ان کو سزا دیتا ہے۔ تو یہی لوگ خدا کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیسی ظلم سے بھری ہوئی دنیا بنا ڈالی ہے۔ غرض حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مردوں یعنی مردہ جسموں کو ہی کچھ سنا سکتے ہیں، اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھرا پھرا کر بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری باتوں، دلیلوں،
نشانیوں اور آیتوں کو دل سے ماننے پر تیار ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں یا سر تسلیم و اطاعت خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کا دور بنایا۔ غرض جو کچھ بھی چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو گناہگار قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تھوڑی سی دیر یا 1 ساعت سے بھی زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں بھی دھوکہ کھایا کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہ آئے گی اور نہ ہم نے کبھی خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، مگر وہ جنہیں علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی تحریر یا قانون کے مطابق تم قیامت کے دن تک پڑے رہے ہو۔ اب یہی دوسری زندگی کا دن ہے، یعنی یہی حشر کا دن ہے، مگر تم جانتے نہیں تھے۔ بس وہی دن ہوگا جس دن ظالموں کا معافی مانگنا کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے یا انہیں ان کے ظلم و ستم کی کسی طرح کی تلافی کا کوئی موقع دیا جائے گا۔ غرض ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے قسم قسم کی مثالیں اور مضامین پیش کیے ہیں، یعنی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی معجزہ یا آیت لے آئیں، مگر جو لوگ حق کے منکر ہیں وہ صرف یہی کہیں گے کہ تم لوگ نہیں ہو مگر غلط راستے پر۔ اس طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں، یعنی جو ابدی حقیقتوں کو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ بس تم صبر و تحمل سے کام لو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے تم کو ہرگز ہلکا، کمزور یا بے برداشت نہ کر دیں، یعنی حق کے دشمن تم کو ایسا ہلکا اور کمزور نہ پائیں کہ ان کے شور و غوغا، مخالفت، طعنوں، فکروں یا ظلم و ستم سے دب کر مرعوب ہو جائیں اور تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں اور وہ تمہیں ہلکا سمجھنے لگیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ آیتیں ہیں حکمت بھری کتاب کی جو ہدایت اور رحمت ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے، جو نمازی یعنی حقوق اللہ کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ مراد انسانوں کے حقوق دیتے رہتے ہیں اور آخرت کی دوسری زندگی پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہر طرح کی بہتری، مکمل، بھرپور ابدی حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کے برعکس انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بے فائدہ، اللہ سے غافل کرنے والی باتوں، لہو الحدیث کا خریدار ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر کسی علم و واقفیت کے بھٹکائے اور اس دعوت حق کو ہنسی مذاق بنا کر اڑا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری باتیں، دلیلیں اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو، جیسے کہ اس کے کان ہی بہرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایک سخت تکلیف دینے والی سزا کی خوشخبری سنا دیجیے، مگر جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے، ان کے لیے نعمت بھرے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا، پکا اور حتمی وعدہ ہے، اور وہ زبردست طاقت والا، عزت والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق سمجھ بوجھ کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جو تم خود دیکھ رہے ہو، یا ایسے ستون جو تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر اس نے زمین میں پہاڑوں کو رکھ دیا
تاکہ وہ تمہیں لیے ہوئے ڈاواڈول ہو کر لڑک نہ جائے۔ پھر اس نے زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلا دیے۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب تم مجھے دکھاؤ کہ ان دوسروں نے کیا کچھ پیدا کیا۔ بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ جو کوئی بھی خدا کا شکر ادا کرے گا وہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا، اور جس نے کفران نعمت کیا یا خدا کی نعمتوں کا انکار یا ناشکری کی تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ وہ تو از خود قابل تعریف ہے، خواہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال کی ہمہ وقت تعریف کر رہا ہے۔ اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ نیز ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے حق کو پہچاننے کی ہدایت اور تاکید کی، کیونکہ اس کی ماں نے دوہری دوہری تکلیفیں پر تکلیفیں اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال تک دودھ پلا کر اس کا دودھ چھڑا دیا، یعنی 2 سال کی عمر میں اس کی دودھ بڑھائی ہوئی۔ اس لیے ہم نے اس کو تاکید کی کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کیونکہ آخر کار اس کو میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ البتہ اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جس کا تجھے کوئی علم تک نہیں، تو ان کی یہ بات ہرگز نہ ماننا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کرنا جس نے مجھ سے لو لگا کر میری طرف توجہ کر رکھی ہے، کیونکہ پھر میری ہی طرف تم لوگوں کو پلٹنا بھی ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو۔ اور لقمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے بیٹا، اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی پتھر یا چٹان کے اندر چھپی ہو یا آسمانوں میں چھپی ہو یا پھر زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے ہر صورت میں نکال لائے گا۔ یعنی اللہ کے علم اور گرفت سے کوئی چیز کسی طرح بچ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ باریک نگاہ والی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دیکھنے، جاننے اور محسوس کرنے والا بھی ہے، اور ہر چیز سے پوری طرح واقف بھی ہے۔ اس لیے بیٹا، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو، اچھے کاموں کی ترغیب دیتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، اور جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حکمتیں ان اہم باتوں میں سے ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یعنی یہ بڑے مضبوط حوصلے اور ہمت کے کاموں میں سے ہیں، یعنی ان کاموں میں سے جن کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ نیز یہ کہ لوگوں سے منہ پھیر کر، یعنی اکڑ اکڑ کر بات نہ کرنا، اور نہ زمین پر اکڑ مکڑ کر اتراتے ہوئے چلنا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی خود پسند اکڑنے والے اور اتراتے ہوئے شیخی مارنے والے، فخر کر کے اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی چال میں اعتدال یا میانہ روی اختیار کرو، یعنی ایک سیدھے سادے معقول شریف آدمی کی سی چال چلو، جس میں نہ اکڑ ہو اور نہ مریل پنا یا ریاکاری کی انکساری ہو، اور اپنی آواز ہلکی دھیمی رکھو۔ یقیناً سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کبھی زور سے بولا ہی نہ جائے، بلکہ گدھے کی تشبیہ دے کر ایسی سخت کرخت بے مقصد چیخ و پکار، ڈانٹ پھٹکار سے روکا گیا ہے جو تکبر کرنے، دھونس جمانے والے،
دوسروں کو ذلیل اور مرعوب کرنے کے لیے گلا پھاڑنے والے لفنگے اور دادا گیر بدماش کی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا ہے یا تمہارے ہی کام میں لگا رکھا ہے تمام ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں تمہیں فائدہ پہنچانے پر مجبور کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی کھلی چھپی نعمتوں کو پھیلا دیا ہے، یا تم پر اپنی حسی اور معنوی نعمتیں پوری کر رکھی ہیں، مگر اس پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بغیر کچھ جانے بوجھے اور بغیر کسی روشنی دکھانے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جس کو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا یعنی اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو؟ اس کے برعکس جو شخص اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے اس حالت میں کہ وہ اچھے اچھے کام کرنے والا بھی ہو یعنی عملاً نیک بھی ہو، اس نے واقعاً ایک مضبوط بھروسے کے قابل سہارا یعنی ہلکا تھام لیا، یعنی اب اسے اپنے انجام کی تباہی کا کوئی خوف نہ رہا، کیونکہ سارے کے سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب رہا وہ جو اس ٹھوس حقیقت کا انکاری ہے تو آپ اس سے اس انکار پر غم نہ کریں، انہیں لوٹ پلٹ کر تو بہرحال ہمارے ہی پاس آنا ہے، اس وقت ہم انہیں بتلا دیں گے وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تو سینوں کے اندر کی باتوں یعنی چھپے ہوئے رازوں، ارادوں اور خیالوں تک کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم اتمام حجت کے لیے تھوڑے سے دن مزے اڑانے کا موقع تو ضرور دے دیتے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے زبردستی ایک بہت ہی سخت سزا کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اب اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہیے کہ خدا کا شکر یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ اتنی بات بھی نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں از خود قابل تعریف ہے، یعنی وہ ہماری تعریف کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال، اس کی خلاقی اور اس کی رزاقی کا معترف بھی ہے اور گواہ بھی۔ اس لیے ہمارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جس میں 7 اور سمندر بھی شامل ہو جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، یعنی تب بھی اللہ کے کلمات کی حکایات ختم نہ ہوں گی۔ حقیقتاً اللہ زبردست، طاقت والا، عزت والا اور گہری مصلحتوں اور حکمتوں کے مطابق سمجھ بوجھ کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ تم سب کا پیدا کر دینا پھر تمہارا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا خدا کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کر دینا اور مار کر زندہ کر اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا سننے والا اور دیکھنے بھالنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر کے لے آتا ہے اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے؟ اس نے چاند اور سورج کو کام میں لگا رکھا ہے، یعنی قابو کر رکھا ہے، سب کے سب ایک مقررہ مدت تک چلے جا رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کی ذات حق ہے، یعنی حقیقی فاعل، مختار اور مخلوقات پر حکومت کرنے والا خدا ہی ہے، اور جن جن چیزوں کو وہ خدا کے سوا یا خدا کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ سب بے حقیقت ہے۔ حقیقتاً
اللہ ہی سب سے اونچا، بڑا، بزرگ و برتر شان والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل و کرم سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی دلیلیں اور نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو بڑا صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ صبر کی وجہ سے وہ توحید پر مضبوطی سے قائم رہے گا اور شکر کی وجہ سے وہ توحید کی حقیقت تک پہنچ جائے گا، اور جب ان پر سمندر کی موجیں سائے کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اس کا خالص اعتقاد رکھتے ہوئے، مگر جب وہ ان کو خشکی کی طرف پچا کر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اعتدال کے راستے پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری باتوں، نشانیوں اور دلیلوں کا انکار تو بس وہی کرتے ہیں جو بد عہد، غدار اور ناشکرے ہیں۔ اس لیے اے لوگو، بچو اپنے پالنے والے مالک کے غیظ و غضب اور ناراضگی سے، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے تک کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا، یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ تک نہ دے سکے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ حقیقتاً خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ کوئی دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دے کر چوٹ دے جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے وقت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی اسے بھی جانتا ہے جو کچھ کے ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی سانس لینے والا نہیں جانتا کہ کل وہ کیا عمل کرے گا، اور کوئی متنفس یعنی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کو موت آئے گی۔ حقیقتاً اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب قرآن کا اتارا جانا بلا شبہ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے از خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق یا حقیقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے مالک کی طرف سے اترا ہوا، تاکہ آپ برائی کے برے انجام سے ڈرائیں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ شاید وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں یعنی مرحلوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد تخت شاہی عرش پر جلوہ فرما ہوا، یعنی اس نے ساری کائنات کا بندوبست کیا یا انتظامات شروع فرمائے۔ اس کو چھوڑ کر نہ تو تمہارا کوئی مالک یا حمایت کرنے والا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ وہی آسمان سے زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر یا انتظام کرتا ہے، پھر اس تدبیر کی تمام تفصیلات اور روداد اوپر اس کے سامنے پیش کی جائے گی ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ غرض وہی ہے، ہر چھپی ہوئی اور ظاہری، دیکھی اور اندیکھی تمام چیزوں کا جاننے والا، زبردست طاقت والا، عزت والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا، جس نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی اچھی بنائی۔ اسی نے انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل نطفہ یعنی ایک ذلیل بے قدر پانی کے نچوڑ سے چلائی، پھر اس کے جسم کو تیار کیا، اس میں اپنی روح کا ایک حصہ پھونک دیا اور تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھتی نگاہیں دیں اور سوچتے سمجھتے دل و دماغ دیے، مگر تم ہو کہ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں کھو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری زندگی کی مدت کو موت کا فرشتہ پورا کرتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر واپس جاؤ گے، یعنی
ان سے کہیے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے کر چھوڑے گا اور پھر تم اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور کاش تم دیکھتے جس وقت یہ مجرم گناہگار لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے اور گڑ گڑا کر کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے مالک، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں دوبارہ دنیا میں پلٹا دے تو ہم اچھے نیک اعمال کریں گے، کیونکہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے اگر ہم یہی چاہتے کہ بغیر عقل و اختیار کے استعمال کیے ہر شخص زبردستی ہماری اطاعت کرے تو ہم ہر شخص کو پہلے ہی تمام پوشیدہ حقائق آنکھوں سے دکھا کر بغیر عقل و اختیار دیے اور بغیر عمل کا امتحان لیے ہدایت دے دیتے، مگر امتحان کے ذریعے میری وہ بات پوری اور سچی ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو اب تم اس جرم کی سزا چکھو کہ تم ہم سے اس دن کی ملاقات کو بھولے بیٹھے تھے، تو اب ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، تو اب چکھو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ آیت عدل الہی کی منہ بولتی دلیل ہے۔ غرض ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں پر تو بس وہی لوگ دل سے مان کر ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیتوں کو سنا سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر گر پڑتے ہیں اور اپنے پالنے والے مالک کی تعریف یعنی اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی اور بے عیب ہونے کے انتہائی کمال کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اور تکبر بالکل نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں اور پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پالنے والے مالک کو ڈرتے، سہمتے اور اس سے اچھی اچھی امیدوں اور توقعات باندھے اسے پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ تو کوئی آدمی نہیں جانتا اس آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے والے بے انتہا خوبصورت اور پر لذت سامان کو جو ان کے کاموں کے صلے میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ تو بھلا کیا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جو مومن خدا و رسول کو دل سے مانتا ہے وہ اس جیسا ہو جائے جو فاسق، بدکار یا بدعمال ہو؟ یہ دونوں کبھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، یعنی نہ تو دنیا میں ان دونوں کی زندگی کا انداز ایک جیسا ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں خدا کا ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ خدا اور رسول کو یا ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان لائے اور اچھے نیک کام بھی کرتے رہے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے آرام دہ جنتوں کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں، وہ بھی بطور مہمانی کے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب رہے وہ جو برے کام کرنے والے فاسق ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی دہکتی آگ ہے۔ وہ جب بھی اس میں سے نکل کر بھاگنا چاہیں گے تو ان کو دوبارہ اس میں پلٹا کر دھکیل دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جایا کرے گا کہ لو اب چکھو اسی آگ کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نیز ہم انہیں اس بڑی سزا یعنی عذاب اکبر سے پہلے قریب کا چھوٹا عذاب یعنی دنیا کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ شاید وہ اپنے برے کاموں سے پلٹ آئیں، یعنی اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں۔ بھلا اس سے زیادہ ظالم گناہگار اور کون ہوگا جسے اس کے پالنے والے مالک کی باتوں یا آیتوں کے ذریعے اس کی بھلائی چاہتے ہوئے نصیحت کی جائے مگر وہ ان سے اپنا منہ پھیر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے مجرم گناہگاروں سے ہم لازمی طور پر انتقام لے کر ہی رہیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اب اسی جیسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو بھی ہم ہی نے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، نیز یہ کہ ان میں سے ہم نے امام یعنی پیشوا، رہبر، نمونہ عمل بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری باتوں، دلیلوں
اور آیتوں پر پورا یقین کرتے تھے، اور تمہارا پالنے والا مالک لازمی طور پر قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں بنی اسرائیل کے لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا یہ تاریخی واقعات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں کہ ہم ان کے پہلے کتنی نسلوں اور قوموں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں، جن کے رہنے کے مکانوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں صاف اور بڑی دلیلیں، حقیقتیں اور نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ایک بنجر خشک زمین تک پانی کو بہا یا اڑا کر لے جاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے ایسی فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی غذا حاصل کرتے ہیں اور وہ خود بھی اسی سے کھاتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے سمجھتے نہیں، یا کیا انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ فتح کب ہوگی، یعنی یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہہ دیجئے کہ اس فتح یا فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا، کیونکہ اس وقت ان کو کوئی مہلت نہ دی جائے گی۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر بے اعتنائی برتیے اور انتظار کیجیے، حقیقتاً وہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم والا ہے۔ اے نبی، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ حقیقت میں ہر چیز کا جاننے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا تو خدا ہے۔ اس لیے آپ تو اس خدائی پیغام کی پیروی کیجیے جو آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے آپ کو وحی کیا جاتا ہے۔ حقیقتاً اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے جو آپ کرتے ہیں، اور آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ اللہ تمام کاموں کو بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کو اس کے سینے میں دو دل نہیں دیے، یعنی ایک آدمی بیک وقت مومن، منافق یا سچا جھوٹا، نیک یا برا نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دل سے تو خدا کو بھی مانے اور دوسرے دل سے خدا کو نہ مانے، یا کسی دوسرے خدا کو خدا مانے۔ ایک وقت میں خدا سے خلوص رکھے اور ساتھ ساتھ دوسرے دل سے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ رہے، خدا والوں سے محبت بھی کرے اور ان کے دشمنوں کا بھی دوست ہو۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم لڑتے جھگڑتے ہو ظہار کر دو، یعنی ان کو اپنی ماں کہہ دو، تو ہم نے ان بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنا دیا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ سب تو وہ باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کرتے ہو، مگر اللہ بالکل سچی، صحیح اور حق بات کہتا ہے، اور وہی صحیح سیدھے راستے اور طریقے کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت دے کر پکارا کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک اور منصفانہ ہے۔ اب اگر تمہیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، تو آخر وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست تو ہیں۔ البتہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس پر جو تم نے غلطی سے کہہ دیا، لیکن جو بات تمہارے دلوں نے ارادتاً جان بوجھ کر کہی ہوگی اس پر تمہاری پکڑ دھکڑ ضرور ہوگی، ورنہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ پیغمبر مومنین پر خود ان سے زیادہ ان پر اختیار رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، اور کتاب و قانون خدا کے اعتبار سے مومنین و مہاجرین کے رشتہ دار ایک دوسری کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دے کر بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم خدا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے سب پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم، موسیٰ
اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، غرض ان سب سے مضبوط عہد لیا تاکہ خدا سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور خدا نے اس بات کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا بالکل تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب کئی کئی فوجیں اور گروہ کے گروہ تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھی بھیج دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا، حالانکہ اس وقت تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا، جب وہ اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے اور جب خوف کے مارے تمہاری آنکھیں تک پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، یعنی دل کھنچ کر گلوں تک آ گئے تھے، اور تم اللہ تک کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا دیے گئے، اور جب منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ تک کہنے لگے تھے کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جو فتح و نصرت کے وعدے کیے تھے وہ سب دھوکے کے سوا کچھ نہ تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے مدینے کے رہنے والو، اب تمہارے لیے یہاں میدان جنگ میں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں رہا، تم واپس شہر چلو، جبکہ عین اسی وقت ان میں سے ایک جماعت یہ کہہ کر نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہی تھی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، جبکہ وہ ذرا بھی غیر محفوظ نہ تھے، وہ لوگ تو صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے چاروں طرف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے بلایا جاتا تو یہ ایسا ہی کر گزرتے اور فتنہ برپا کرنے میں ذرا توقف نہ کرتے، حالانکہ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھرائیں گے، اور اللہ سے جو عہد بھی کیا جاتا ہے اسے ضرور پوچھا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت یا قتل سے بھاگنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ بھاگنے کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تمہیں بہت ہی تھوڑا سا موقع مل سکے گا۔ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر خدا ہی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون خدا کی رحمت کو تم سے روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست، حمایتی یا مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، وہ جنگ کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کم، کیونکہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں بڑے کنجوس ہیں، اور اگر خوف کا موقع آ جائے تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہیں ڈر کے مارے آنکھیں گھما گھما کر دیکھ رہے ہیں، جیسے مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، اور جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ مال غنیمت کے فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح تیز چلتی ہوئی زبانوں کے ساتھ تانے دیتے اور باتیں بناتے تم سے ملاقات کو آ جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لاتے، اسی لیے اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد یا اکارت کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ کرنے والی فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، اگر وہ فوجیں پھر آ پڑیں تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم صحرائی عربوں کے ساتھ جنگلوں میں رہتے ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے ہوتے، اور اگر وہ تم میں ہوتے تو بھی صرف برائے نام ہی جنگ میں حصہ لیتے، یعنی تمہارے کسی کام نہ آتے۔ حقیقت میں تمہارے لیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ پیروی کے لیے موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے، یا خدا اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہو۔ اس لیے جب خاص اور سچے ایمان والوں نے ان فوجوں کو آتے دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ تو وہی موقع امتحان ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا،
اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم یعنی اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو اور بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ نے تو اپنا وقت اور وعدہ پورا کر لیا اور کچھ اپنے وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ غرض انہوں نے اپنے رویے یا طرز فکر و عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی سزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ بے حد معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے حق کے دشمن یعنی کافروں کو غم و غصہ کے ساتھ پلٹا کر ان کا منہ پھیر دیا، اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ اور اللہ نے مومنین کی جماعت کو جنگ کی زحمت سے بچا لیا، یعنی مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی طاقت والا، زبردست اور بڑی عزت والا ہے۔ پھر اللہ ان اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کافروں یا حق کے منکروں کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں خدا نے تمہارا ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اور تم کو ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مال و دولت کا وارث و مالک بنا دیا، اور وہ زمین بھی تمہیں دے دی جسے تم نے چل پھر کر فتح بھی نہیں کیا تھا۔ غرض اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، آپ بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مال دنیا اور اس کی زینت، سجاوٹ، بناوٹ ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ جو تم میں سے اچھے کام کرتی رہیں گی ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے کھل کر سری، فحش، گندی، بیہودہ حرکت کرے گی اسے دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔